الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر سوشل میڈیا کے ذریعہ دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے باعث جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطاب کی ترکیب 3 جمعہ سے مسلسل مسجد میں نہیں بن پا رہی ہے۔ نماز جمعہ مسجد میں ویسے ادا کی جا رہی ہے امام مؤذن اور خدام کے ذریعہ، اور آن لائن خطابات کے اس سلسلے کو جمعہ میں بھی اس لیے جاری رکھا گیا ہے تاکہ جمعہ کی مناسبت سے استفادہ عام ہو سکے۔ آج کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اس مہلک اور متعدی مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے، وطن عزیز کو نجات عطا فرمائے، اس کے لیے ہم خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تربیت اولاد کے موضوع پر کل آپ نے ایک اہم گفتگو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں سماعت کی۔ اسی موضوع پر آج بھی ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید اس اہم موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں
گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاد کی تربیت کا موضوع آج کی تاریخ میں، دور حاضر میں، موجودہ وقت میں بڑی اہمیت کا حامل و مالک موضوع ہے۔ یہ ایک برننگ ایشو ہے، حساس موضوع ہے، وقت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو عبث نہ ہوگا کہ یہ گھر گھر کی ضرورت ہے، ہر فیملی اور ہر خاندان کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں۔ حالات ہمارے اپنے سامنے ہیں، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ دور حاضر میں ہمارا نوجوان طبقہ، خواہ وہ بیٹوں کے حوالے سے ہو، بیٹیوں کے حوالے سے ہو، بڑی تیزی کے ساتھ بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہمارے بچے، ایک بڑی تعداد ایسی فیملیز کی ہے، ایسے بچوں کی ہے جو بے راہ روی کا شکار ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے دور ہیں۔ عالمی سطح پر اس بیماری کو محسوس کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہوں تو بیکار نہ ہوگا کہ یہ کسی کرونا وائرس سے کم وائرس نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں، ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ 99% ایسے والدین ہیں، ایسے فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی، ہم آئے دن بے شمار ایسے واقعات اور حادثات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کس طرح ہمارا نوجوان طبقہ غلط راستوں پر چل پڑا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے پرآشوب دور میں، ایسے پراگندہ دور میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر امت ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے رجوع الی اللہ کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں لائے عمل تلاشیں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے تشنا نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو لائے عمل اور نظام عطا کرتا ہے، اس نظام اور لائے عمل پر توجہ کریں، اسے اپنائیں، عملی جامہ پہنائیں، اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ اس پر توجہ کریں۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اسلام کے عطا کردہ نظام تربیت اولاد، اگر اس پر ہم عمل کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں تربیت اولاد کے حوالے سے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی گود سے اولاد کی جیسی تربیت ہوتی ہے، اس کے اثرات اولاد کی جوانی، اولاد کی عمر میں، اولاد کے بڑھاپے تک باقی رہتے ہیں۔ ماں کی جتنی ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داری باپ کی بھی ہے۔ والدین دونوں اپنی اولاد کی تربیت کے برابر ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر اپنی اولاد کی تربیت کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں تو یقیناً والدین کی خواہش کہ ان کی اولاد نیک نکلے، ان کی اولاد متقی ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، اچھی ہو، عادات اخلاق کے اعتبار سے نیک ہو، یہ ساری والدین کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس کا بڑا عمل دخل والدین کا اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ رہا ہے۔
انبیاء کرام علیہم السلام نے جیسے دعائیں فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، سیدہ مریم نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، نیک اولاد کے لیے، صالح اولاد کے لیے، ایک تو اولاد کے لیے دعا کی، پھر نیک اولاد کے لیے دعا کی۔ یہ دعائیں قرآن کریم میں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان دعاؤں پر ہمیں خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ معصورہ دعائیں، قرآنی دعائیں جو انبیاء کرام علیہم السلام سے منقول ہیں، بالخصوص نیک اولاد سے متعلق، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بار بار وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، بار بار وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی توفیق کی دعا کی گئی، اور اولاد کی بخشش اور ان کی نجات کی دعا کی گئی، نیک اولاد کی دعا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ دعائیں منقول ہوئی کہ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ اے پروردگار مجھے دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم السلام نے جس درد مندی کے ساتھ دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں اپنی زندگی میں لازم کر لینا چاہیے۔ اللہ کے حضور اپنی اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے گڑ گڑا کر کے مناجات کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں اس طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کل میں نے ایک اہم گفتگو کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، امام مسلم اپنی صحیح میں یہ روایت لاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے۔ 3 ایسے اعمال ہیں، 3 ایسی نیکیاں ہیں، اگر وہ ہم اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ کر لیں تو اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی ٹوٹتا نہیں ہے، منقطع ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک علم، ہم ایسا علم دوسروں کو دیں جو علم نافع ہو، اور وہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہے، انتقال کے بعد بھی وہ علم جسے ہم دوسروں کو دیتے ہیں یا دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ سلسلہ جب تک جاری رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انتقال کر جانے والوں کو اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی اس وقت مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بخاری کی روایت پڑھتا ہوں، امام بخاری اپنی صحیح میں لاتے ہیں، امام مسلم اپنی صحیح میں لاتے ہیں، امام ترمذی اپنی جامع میں لاتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، جب میں یہاں 2020 میں امام بخاری امام مسلم کے حوالے سے آپ کو روایت سنا رہا ہوں، اور فلاں صحابی سے یہ روایت ہے، صحابی کا نام لے کر کے روایت سنا رہا ہوں، تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ 1400 سال پہلے صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لی، اور کم و بیش 1200 سال کا عرصہ گزرا، امام بخاری نے اسے جمع کیا، اس کی تدوین فرمائی، 1200 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آج 2020 میں میں امام بخاری امام مسلم کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ روایت پڑھنے کا ثواب جیسے مجھے ملتا ہے، روایت سننے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، ایسے ہی روایت سننے سنانے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری امام مسلم کو بھی عطا فرماتا ہے،
اور اس صحابی رسول کو بھی عطا فرماتا ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک کی سماعت فرمائی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جی، علم نافع صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم بانٹنے والوں کو، علم تقسیم کرنے والوں کو، علم دینے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ جاریہ، آپ نے کوئی مسجد بنائی، کوئی سرایہ بنایا، کوئی مدرسہ بنایا جس سے عامۃ المسلمین کو فائدہ ہو، آپ انتقال کر گئے، آپ کے انتقال کر جانے کے بعد آپ نے صدقہ جاریہ کے طور پر جو بھی دین کی خدمات انجام دی ہے اس کا ثواب منقطع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو اس وقت تک عطا فرماتا ہے جب آپ کی گئی خدمت بندوں کے ذریعہ استفادہ عام کی حیثیت رکھتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کی بدولت آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک اولاد جو آپ چھوڑ کر کے جاتے ہو وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ وہ نیک اولاد آپ کے لیے وہ عظیم عمل کا سبب بنتی ہے کہ انتقال کے بعد بھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، مگر حدیث پاک کے الفاظ پر غور کرنا ہے کہ نیک اولاد تو سب چھوڑ جاتے ہیں، نیک اولاد، اللہ اکبر، اولاد الگ ہے، نیک اولاد الگ ہے۔ جب ہم اولاد چھوڑ جاتے ہیں، جس حال میں چھوڑ جاتے ہیں، اکثر ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اولاد آپس میں لڑ پڑتی ہے، جائیداد کے لیے لڑ پڑتی ہے، روپیہ پیسہ کے لیے لڑ پڑتی ہے، حصوں کے لیے لڑ پڑتی ہے، معاملہ گلی سے نکل کر کے کورٹ کچہری تک پہنچتا ہے، سالوں سال مقدمات چلتے، اور اس پرفتن دور میں تو ایک بڑی تعداد ایسے نام نہاد مسلمانوں کی ہے جو حق مارنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بہنوں کا حق مارنا، بیٹیوں کا حق مارنا، بھائی ہے تو بہنوں کا حق مارے گا، باپ ہے تو بیٹی کا حق مارے گا، ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنا، ایک دوسرے کے حقوق غصب کر لینا، نا حق طور پر کھا جانا، یہ سلسلہ تو آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اس قدر یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے۔ بہن کا حق دینے کی بات آتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے، بیٹی کا حق دینے کی بات آتی ہے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اولاد ایسی چھوڑ گئے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ لڑے مرے، آپس میں دست و گریباں ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گیری کرے، کا ایسی اولاد نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد جو نیک ہو، نیک، یہی تو تربیت اولاد کا موضوع ہے کہ نیک اولاد ہو، اور ہم اس دنیا سے جائیں تو نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں۔ نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، جس پر ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اولاد نیک آپ چھوڑ کر کے جاؤ گے، آپ انتقال کر جاؤ، اس دنیا سے چلے جاؤ، مگر انتقال کے بعد بھی وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، وہ نیک اولاد آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے گی، جی وہ نیک اولاد آپ کی مغفرت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر کے عرض کرے گی۔ ایسی اولاد آپ چھوڑ کر کے جاتے ہو، انتقال کے بعد بھی اس نیک اولاد کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت پڑھنے میں آئی، ایک والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تدفین عمل میں آئی، ان کا بیٹا تھا، وہ روزانہ اپنے والد بزرگوار کی قبر پہ زیارت کے لیے جایا کرتا تھا اور ایصال ثواب کرتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے والد کی مغفرت کی روزانہ دعا کرتا تھا، روزانہ قبر پہ جاتا تھا، روزانہ دعا بھی کرتا تھا۔ ایک دن وہ کسی مصروفیت کے سبب اپنے والد کے مزار پہ نہیں جا سکا۔ اسی دن رات میں اس لڑکے کے والد اپنے ایک قریبی فیملی فرینڈ، ایک دوست کے خواب میں جاتے ہیں، اور ایک دوست کے خواب میں آ کر کے اس لڑکے کے والد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو خبر کرنا، اطلاع کرنا، وہ روزانہ میری قبر پہ آتا تھا زیارت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، میری مغفرت کی دعا کرتا تھا میرا بیٹا، آج وہ کسی سبب نہیں آیا ہے، اس کے نہ آنے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے بیٹے سے کہنا کہ وہ روزانہ پابندی سے میری قبر پہ آیا کرے، میری مغفرت کی دعا کیا کرے۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سنیں، وہ جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، انتقال کے بعد بھی والدین کا کیسا گہرا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، اور پہلے یہ نہیں سناتے کہ مجھے خواب ہوا، پہلے اس دوست کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ روزانہ اپنے والد کے قبر پہ جاتے ہو، ایصال ثواب کرتے ہو، دعائے مغفرت کرتے ہو؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ ہاں میں تو پابندی سے جاتا ہوں۔ کہا کل گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، کل میں نہیں گیا، کل میں نہیں گیا زیارت کے لیے، کل میں نہیں گیا ایصال ثواب کے لیے۔ تو پھر سارا واقعہ سناتے ہیں کہ آپ کے والد بزرگوار میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کے لیے کہی ہیں۔ وہ بیٹا تڑپ گیا، مچل گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے طے کر لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے والد کے مزار پہ جاؤں گا اور ایصال ثواب کروں گا، مغفرت کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ اللہ اکبر، ایسی اولاد چھوڑ کر جانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہم والدین ہیں تو ہمیں ایسی اولاد چھوڑ کر جانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اپنی سوچ کے زاویے کو تبدیل کر لیں، جی اپنی سوچ کے زاویے کو تبدیل کر کے اسے دیندار بنائیے۔ نیک اولاد کی ہمیشہ فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد اگر ہم چھوڑ جاتے ہیں تو وہ نیک اولاد ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیک اولاد سے متعلق یہ بشارت عطا فرمائی۔ ماں باپ دونوں اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، بلکہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنی رعیت کا جواب دہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے جواب دہ ہے، اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے۔ امام ہے تو وہ اپنی مقتدیوں کا ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، گھر کا بڑا گھر کے افراد کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے، بال بچوں کی اپنے ماتحتوں کی ذمہ دار ہے، شوہر اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، خادم اپنے آقا کا ذمہ دار ہے، اور اسی طرح ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرسش ہوگی۔ ہمیں حکم دیا گیا تربیت اولاد کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے۔ توجہ کریں، ہادی عالم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کا احترام کرو، ان کو اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھائی اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ تربیت اولاد میں یہ پہلو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کی تاریخ میں چونکہ یہ ڈپریشن کا دور ہے، یہ
آپے سے باہر ہونے کا دور ہے. اس کے بڑے اسباب و علل ہیں، کسی موقع پر اس پر گفتگو ہوگی، مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں یہاں آ کر کے بڑے پیمانے پر غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اللہ اکبر. ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، ایک بڑی تعداد ایسے والدین کی ہے جو سختی سے پیش آتی ہے، ذلت آمیز کلمات کے ساتھ پیش آتی ہے، گالی گلوچ کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنی اولاد کو حقیر سمجھتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا اپنا عمل، ہمارا اپنا برتاؤ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہو تو ہم اپنی اولاد کے ساتھ خیر کی امید رکھیں، یہ درست نہیں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اکرام کرو اپنی اولاد کا، اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اپنی اولاد کے لیے میٹھے الفاظ استعمال کرو. اللہ اکبر. بتائیں اس کے اثرات بڑے اچھے مرتب ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی اولاد کو ذلیل کریں گے، اپنی اولاد کے ساتھ ذلت آمیز کلمات استعمال کریں گے، انہیں حقیر جانیں گے، اس کے اثرات برے مرتب ہوں گے. اور اس کا معاملہ یہ سمجھ لیں کہ اس غلطی کا خمیازہ پھر ہمیں زندگی بھر بھگتنا پڑے گا. آگے میں عرض کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اس پر ہمیں خصوصی توجہ کرنی چاہیے. اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنائیت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اولاد کا ہمیں اکرام کرنا چاہیے. ہم جس قدر اپنی اولاد کا اکرام کریں گے، ہماری اولاد اس سے بڑھ کر کے ہمارا اکرام کرے گی. ہم جس قدر پیار محبت سے اپنی اولاد کے ساتھ پیش آئیں گے، ہماری اولاد اس سے بڑھ کر کے ہمارے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے گی. میں آپ کے سامنے پورا نظام تربیت اولاد پیش کروں گا. ہمیں کن کن امور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ اور تمہاری نیکی، ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، اس میں غفلت نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اولاد کے ساتھ اکرام، اولاد کے ساتھ محبت کی بات، اولاد کے ساتھ عزت کی بات اس حوالے سے بھی ہو کہ انہیں نماز کی طرف توجہ دلائی جائے، روزے کی طرف توجہ دلائی جائے، نیکی کی طرف توجہ دلائی جائے، ان سے غفلت نہ ہونے پائے. ماں باپ اس کا خاص خیال رکھیں. بعض صالحین نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دے گا جس کے اہل و عیال یعنی بیوی بچے دین سے جاہل اور غافل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بچوں سے بے پناہ پیار محبت کر کے انہیں دیندار بنایا جائے، انہیں نماز سے جوڑا جائے، روزوں سے جوڑا جائے. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں تو اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے، خصوصی اہتمام. انہیں قرآن کی تلاوت سے جوڑا جائے، نیکیوں سے جوڑا جائے. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور جیسا کہ صالحین نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے متعلق ہم غافل رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا. ہماری یہ ذمہ داری بننی چاہیے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم خود دیندار ہوں اور اپنی اولاد کو احکام شریعت بتاتے رہیں، حضور کی سنتیں بتاتے رہیں، خرافات، بدعات اور منکرات سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بچاتے رہیں. انہیں ایجوکیٹ کریں، انہیں تعلیم دے کہ یہ سنت ہے، انہیں تعلیم دے کہ یہ بدعات ہیں، انہیں بتائیں کہ یہ کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، انہیں بتائیں کہ یہ نہ کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے.
ہم مسلمان ہیں، خیر امت ہیں، بار بار انہیں اس بات کی طرف توجہ کلائیں۔ اس کے لیے ہمیں خصوصی طور پر توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے پناہ اپنی اولاد کے ساتھ اکرام اور عزت کا معاملہ ہو، اور اپنی اولاد پر، اہل و عیال پر ہم توجہ اس حوالے سے بھی کریں کہ ہم اپنا مال اپنی اولاد پر خرچ کرنے والے بنیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات خاص طور پر میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے والدین کو دیکھا گیا ہے، یا مردوں میں بہت سارے ایسے باپ کو دیکھا گیا ہے، والد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر تو فضول خرچی بہت کرتے ہیں، دوستوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جی اپنے ساتھیوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، اڑاتے ہیں، فضول خرچی بے پناہ کرتے ہیں۔ ایک تعداد ایسی بھی ہے لوگوں کی، مگر وہ اپنے اہل و عیال پر روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ میری نظروں سے ایسے کئی واقعات گزرے ہیں۔ صلاح و فلاح کے کام میں ہم لگے رہتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے کام میں ہم لگے رہتے ہیں، تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ کئی مرید اپنے والد سے متعلق یا اپنے والدین سے متعلق وہ بچے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہیں۔ بچوں کی جائز ضرورتیں پوری کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بالخصوص باپ کی ذمہ داری ہے۔ جو روپیہ پیسہ آپ اپنے دوستوں پر خرچ کرتے ہو، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو، ایسے ہی فضول خرچ کر دیتے ہو، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سماعت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امام مسلم اپنی صحیح میں لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں دیا، اور 1 دینار اپنے غلام پر خرچ کیا یا کسی غلام کو آزاد کروانے میں دیا، اور 1 دینار کسی مسکین کو دیا، اور 1 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو زیادہ ثواب کے لحاظ سے وہ دینار زیادہ افضل ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ غریبوں کی مدد کرنے کی بات آئے، غریبوں کی ضرور مدد کی جائے۔ یتامہ مساکین کی مدد کی بات آئے تو یتامہ مساکین کی بھی مدد کی جائے، غلام کو آزاد کیا جائے، غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کی جائے۔ یہ سارے کار خیر ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، مگر ان کاموں کے ساتھ آپ نے 1 دینار یا 1 روپیہ اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام کاموں میں جو تم نے خرچ کیا ہے، اس سے بڑھ کر کے یہ نیکی ہوگی کہ تم وہ دینار، وہ روپیہ پیسہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے بہترین دینار وہ ہے جسے آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے بعض ایسے افراد ہیں جن کا نفقہ فرض ہے، مثلا بیوی اور چھوٹے بچے، اور اسی طرح وہ دینار بھی بہتر ہے جس کو وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار بھی جسے اپنے ساتھیوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی مدد کرنا صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اللہ کی رضا کی خاطر وہ کام یقیناً کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول منع نہیں فرماتے، مگر نان اور نفقے کے اعتبار سے بیوی بچے سب سے زیادہ حقدار ہیں، جی ان پر خرچ کرنا، ان کی ذمہ داری ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر خرچ کریں۔ اللہ اکبر۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ جہت بھی بڑی اہمیت کی حامل و مالک ہے، اس پہلو پر بھی ہم توجہ کریں۔ اگر ہم اپنی بیوی بچوں پر
مال نہیں خرچ کرتے ہیں تو بیوی بچوں کے دلوں میں، خصوصی طور پر اولاد کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. وہ اپنے باپ سے متعلق یا اپنے والدین سے متعلق منفی سوچ والے بن جاتے ہیں. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے تربیت اولاد کے حوالے سے آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے بنے، مگر فضول خرچی سے یہاں بھی بچے. بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی فضول خرچی ہو، اسراف ہو. جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت پوری کی جائے، انہیں خوش رکھا جائے. یہ بھی اکرام اولاد کا ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. پھر ہمیں جو نظام عطا کیا گیا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے وہ بڑا شاندار نظام ہے. بچے کی ولادت سے قبل، یہ تو ساری باتیں عمومی باتیں تھیں. اب یہاں سے باضابطہ طور پر تربیت اولاد کے حوالے سے بچے کی ولادت سے قبل آپ نے شروع میں شادی کے حوالے سے بھی سماعت کیا، نکاح کے حوالے سے بھی سماعت کیا کہ کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اللہ اکبر، حمل قرار پانے سے قبل سے لے کر وضع حمل تک یہ مرحلہ تربیت اولاد کے حوالے سے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا خصوصی طور پر بچے کا ولادت سے قبل سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جائے جو بہت ہی اچھی ہو اور صحیح معنوں میں گھر کی محافظہ ہو. شادی کرنے سے قبل یہ امر ہمارے اپنے پیش نظر رہنا چاہیے کہ عورت نیک ہو، صالح ہو. نیک اور صالحہ عورت وہ گھر کی محافظہ ہوگی. یہ بات اچھی طرح سے سن لیجئے. میں یہاں رک کر کے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑا عجیب و غریب دور ہے. نوجوانوں کی توجہ میں خاص کر کے چاہوں گا، جن کی شادیاں اب تک نہیں ہو پائی ہیں یا وہ اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، یا وہ نوجوان جو شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے، ان سے بھی اور ان کے والدین سے بھی میری خصوصی گزارش ہے کہ میری اس گفتگو پر توجہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت غور کریں. آج کا ہمارا معیار کیا ہے وہ عرض کروں گا، اور حضور علیہ السلام نے انتخاب عورت کے لیے کیا معیار عطا فرمایا ہے وہ معیار آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے، صحیح بخاری کی روایت. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اس کا مال، حسب و نسب، حسن و جمال اور دین. 4 باتیں. آپ بالکل 2020 کے حوالے سے میری گفتگو کو سنیں، توجہ کریں کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے اور حضور کا ارشاد مبارک ہمارے پیش نظر ہے. آگے عرض کروں گا حضور نے کیا فرمایا. یہ 4 باتیں عمومی طور پر نکاح کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ جس عورت سے، جس لڑکی سے نکاح ہونا ہو وہ مالدار ہے کہ نہیں. کفو کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب و نسب کہ وہ کس خاندان کی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد حسن و جمال، وہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور پھر 4 نمبر پر کیا فرمایا گیا، دین، وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے. مجموعی طور پر یہ 4 باتیں عمومی طور پر ہمارے اپنے پیش نظر ہوتی ہیں. بلکہ میں آج کی تاریخ میں کہوں وہ دیندار لڑکی ہے یا نہیں ہے، اس پر تو آج کی تاریخ میں کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. رشتہ تلاشنے والے اپنے نزدیک معیار بناتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لڑکے کا رشتہ کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، وہ مالدار گھر کی لڑکی ہونی چاہیے. جی
پھر وہ اچھے خاندان کی بھی ہو، اس پر بھی آج کل دھیان نہیں دیا جاتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ سے متعلق بھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ دو باتیں آج کی تاریخ میں تو بہت مشہور ہیں، ان چار میں سے آپ دو ہی رکھ لیں، اور دو باتوں کو آج کی تاریخ میں زیادہ طور پر ترجیح دی جاتی ہے، یہ ایک سچائی سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایک ہے کہ وہ مالدار باپ کی بیٹی ہو، اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہو، حسن و جمال والی ہو۔ دو باتیں دیکھی جاتی ہیں، اچھا خاندان، فیملی بیک گراؤنڈ، یا وہ دیندار ہے، یہ دونوں باتیں بہت کم، میں سمجھتا ہوں کہ نہ کے برابر، نہ کے برابر۔ بلکہ آج کی تاریخ میں اللہ اکبر، اچھے اچھے فیملیز، اچھے اچھے خاندان کے لوگ، ان کی سوچ بدل گئی ہے۔ اچھے اچھے خاندان کے لوگ ایسا سوچتے ہیں، اپنے بیٹوں کے رشتے جب تلاشتے ہیں تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ مالدار باپ کی بیٹی ہو اور خوبصورت ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہو، بس یہ دو باتیں ہوں۔ حسب و نسب بھی نہیں دیکھتے، دین بھی نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد، میں کہوں گا کہ آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ 99% فیملیز ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، نتیجے کے اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ ایسی ہو گئی، مال کی طرف توجہ گئی، خوبصورتی کی طرف توجہ گئی، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف توجہ گئی، حسب نسب نہیں دیکھا، دینداری نہ دیکھی۔ نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد طلاق والوں کی ہے، ایک بڑی تعداد خلا والوں کی ہے، ایک بڑی تعداد ڈوری کیسز والوں کی ہے، ایک بڑی تعداد ڈومیسٹک وائلنس والوں کی ہے، ایک بڑی تعداد گھریلو جھگڑوں کی ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس مقصد سے بہو کو گھر لائے تھے یا جس مقصد سے لڑکے کی شادی کی تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی سوچ کے مطابق رشتہ مت تلاشو۔ جی، ماڈرن سوچ کے حوالے سے رشتہ مت تلاشو، دھوکہ کھاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، خواہ مخواہ بدنام ہو جاؤ گے۔ رشتہ تلاشو تو معیار رکھو، دین کو معیار رکھو، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو معیار رکھو، اسلام کے تربیت کے نظام کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چار باتیں ہیں، اللہ اکبر، اس کا مال، اس کا حسب و نسب، حسن و جمال اور دین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم دیندار عورت کو لے کر بازی جیت لو۔ اللہ اللہ اللہ، 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زبردست لائے عمل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے میں بنیاد کی گفتگو کر رہا ہوں، فاؤنڈیشن کی گفتگو کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو تم دیکھتے ہی ہو کہ وہ مالدار باپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، اس کا حسب و نسب کیسا ہے، وہ خوبصورت ہے یہ نہیں ہے۔ ان تین باتوں کو بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ دیندار ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ بس اس کا انتخاب کرنا اور بازی مار کر کے لے جانا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دیندار عورت کا انتخاب کیا اپنے نکاح کے لیے، حضور کی یہ بشارت ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ فاؤنڈیشن ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے اپنی سوچ میں تبدیلی لاؤ۔ لڑکے کے والدین سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی فکر میں تبدیلی لاؤ۔ نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی سوچ میں تبدیلی لاؤ۔ فیشن پرستی میں کے دلدل میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو تباہ مت کرو۔ ویسٹرن کلچر کو اختیار کر کے فیشن پرستی کے دلدل میں پھنس کر کے اپنی آنے والی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے راستے پہ نہ لے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، دیندار عورت کا انتخاب کرو۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس مرحلے سے ہم گزرتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے تو نکاح بھی بہت ہی سیدھے سادے طریقے سے ہو، نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کے حوالے سے آسانی پیدا کی جائے، لڑکی کے والدین پر بوجھ نہ ڈالا جائے، جہیز کی لعنت سے بچیں۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ماں باپ خوشی سے اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ کریں اس میں ماں باپ کی خوشی ہے۔ دلہا یا دولہے کے ماں باپ یا دولہے کے گھر والے لڑکی کے گھر والوں سے ڈیمانڈ نہ کریں، جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے فلاں چاہیے فلاں چاہیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ماں باپ خوشی سے اپنی بیٹی کو جو بھی دیتے ہیں وہ جہیز سنت کے اعتبار سے حضور نے اپنی بیٹی اپنی شہزادی کو جو عطا فرمایا اس پر عمل کرتے ہوئے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر لڑکے والے جب مانگتے ہیں تو ان کا مانگنا یہ بھیک کہلاتی ہے، بھیک۔ میں لڑکے کے ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو لڑکے کا باپ بنایا ہے، لڑکے کی ماں بنایا ہے، کتنی عزت دی ہے اللہ نے آپ کو۔ آپ لڑکے کے ماں باپ سے نکل کر اس درجے سے اس مقام سے ہٹ کر بھکاری کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں یہ لعنت بہت زیادہ ہے آج کی تاریخ میں۔ شادی سیدھے سادے طریقے سے کی جائے جی، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اللہ بچائے اللہ کرم فرمائے، بیٹی کے باپ پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، لڑکی والوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ ایک تو ڈیمانڈ جہیز کی مانگ وغیرہ، اس کے بعد یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شادی خانہ فلاں ہونا چاہیے، شادی کے کھانے میں مینو یہ ہونا چاہیے، اس قسم کے کھانے بننے چاہیے، اور ہمارے ساتھ 400 500 600 1000 لوگ آنے والے، ہمارا بہت نام ہے، بہت عزت ہے، ہم بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ہم بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، ہم بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں، ہمارے تو بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ سب آئیں گے ہماری شادی میں، ہمارے بچے کی شادی میں، لہذا اتنے لوگوں کا انتظام کیا جائے۔ یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے جی۔ لڑکی دیکھتی رہتی ہے اپنے ماں باپ کی پریشانی کہ اس کا ہونے والا شوہر یا اس کے ہونے والے ساس اور سسر، اس کے سسرال والے کتنا بوجھ ڈال رہے ہیں اپنے باپ پر۔ لڑکی دیکھتی رہتی ہے صبح شام، شادی کی تیاری کے ٹائم میں ماں باپ کی پریشانیاں ساری لڑکی کے سامنے ہوتی ہیں۔ اسی وقت سے لڑکی کا ذہن شوہر سے متعلق ہو یا شوہر کے ماں باپ سے متعلق ہو، اپنی ساس یا اپنے سسر سے متعلق ہو، اپنے سسرال سے متعلق ہو، نیگیٹو بنتا چلا جاتا ہے، منفی بنتا چلا جاتا ہے، تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نیچرل بات ہے، لڑکی محسوس کرتی ہے کہ یہ میرے شوہر کے ماں باپ کتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، میرے والدین پر کتنا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ نتیجے میں وہی ساس اور بہو کا جھگڑا، سسر اور بہو کا جھگڑا، سسرال کا جھگڑا، یہ بنیاد ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو دیندار لڑکی کا انتخاب ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد شادی کے مرحلے میں بڑی آسانی اور بڑی سادگی ہونی چاہیے، بڑی سادگی ہونی چاہیے۔ میں بہت سارے ایسے فیملیز کو بھی جانتا ہوں، اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے اللہ نے، مگر وہ سیدھے سادے طریقے سے شادی کرتے ہیں، لڑکی والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لڑکی والوں سے کوئی جہیز کی مانگ نہیں کرتے، بڑی سادگی سے گھر کے 20-25 افراد جاتے ہیں، بس اپنی شادی کی تقریب میں شرکت کر کے آتے ہیں۔ ہاں، ولیمہ جو لڑکے کے اپنے گھر میں کیا جاتا ہے، وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بلا کر ولیمے کی دعوت دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، حضور کی سنت ہے، یہ تو کرنا ہے، سیدھے سادے طریقے سے کریں۔
کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر قرض لیا جائے، جھوٹی شان دکھائی جائے، ریاکاری کی جائے، دکھاوا کیا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں لڑکی والوں سے بھی لڑکے والوں سے بھی دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مرحلے پر خاص طور پر توجہ کریں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے اور ایک خوشگوار فیملی کے حوالے سے یہ ساری باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان تمام باتوں پر توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد نکاح آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد شب زفاف، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے ملاقات سے قبل دعائیں سکھائیں، بلکہ معصورات دعائیں، وہ دعائیں پڑھیں۔ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ آپ کو ہمیں سکھایا وہ پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پر اپنی بیوی کے پاس شوہر چلا جائے، بیوی شوہر کے پاس چلی جائے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور کرے، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اللہ اکبر۔ مباشرت سے قبل شب زفاف کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باوضو فرائض واجبات یعنی فرض نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر باوضو نفل ادا کر کے مصلی پہ بیٹھ کر میاں بیوی دونوں اللہ کی بارگاہ میں پہلے خصوصی طور پر دعا کرے۔ جی میں نظام آپ کو بتا رہا ہوں تربیت اولاد کا، اولاد نیک کیسی ہوتی ہے، اولاد بگڑتی کیسی ہے، اور ہمیں کن کن مرحلوں میں توجہ کرنی چاہیے۔ میاں بیوی دونوں اپنی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی شروعات، اس شب میں اس طریقے پر عمل کیا جائے۔ ہمارے ہاں اس موقع پر بھی جب ہم لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے، لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، آج بھی مسلمانوں میں بے شمار خرافات ہیں، آج بھی شب زفاف کے حوالے سے آج بھی مسلمانوں میں بے شمار رسومات ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم ہو، کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے ایسے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں جنہیں یہ طریقہ بتایا گیا ہو کہ میاں بیوی جب ملاقات کریں تو ملاقات کے وقت، پہلی ملاقات کے وقت ان کے لیے دینی احکامات کیا ہیں انہیں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بار بار کہتا رہتا ہوں، چونکہ طلاق کے خلا کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ شادی سے قبل لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے ایک تربیتی نصاب مرتب کیا جائے، اور لڑکا لڑکی کے لیے ضروری ہو کہ وہ اس کورس کو پورا کرے۔ وہ کورس 3 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا ہی کیوں نہ ہو، لڑکی والے بھی وہ کورس پورا کریں، لڑکے والے بھی وہ کورس پورا کریں، لڑکی کو لڑکے کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، اس نئی زندگی کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام آپ کو کیا نظام عطا کرتا ہے، ایک شوہر کیسا ہونا چاہیے، ایک بیوی کیسی ہونی چاہیے، شب زفاف کے موقع پر ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں بتانا چاہیے، خواہ وہ کورس 3 دن کا ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کرام سے خصوصی طور پر، ذمہ داران قوم و ملت سے خصوصی طور پر میں ملتمس ہوں اس پر توجہ کریں۔ اور باضابطہ طور پر مجھے بتایا گیا کہ ملیشیا میں باضابطہ طور پر لڑکا لڑکی کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، شادی سے پہلے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کورس کریں، تبھی چل کر کے قاضی صاحب جا کر کے ان کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ 3 دن کا کورس، 1 ہفتے کا کورس، 1 مہینے کا کورس، وہ دینی تعلیم حاصل کریں، اسپیشلی خصوصی طور پر ازدواجی زندگی کے حوالے سے، تبھی چل کر کے ان کے نکاح کی کاروائی پوری ہوتی ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔
دولہے کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، دلہن کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے۔ شب زفاف کے موقع پر ہمیں نفل نماز ادا کر کے میاں بیوی دونوں مصلی پہ بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ رشتہ جوڑنے والا اللہ ہے، میاں بیوی کو منسلک کرنے والا اللہ ہے، میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، میاں بیوی کے رشتے میں برکت دینے والا بھی اللہ ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے اس کے لیے مدد اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور نے تعلیم عطا فرمائی کہ یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، شب زفاف کے موقع پر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ بنیادی باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اولاد کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس موقع پر وضع حمل تک، یعنی بچے کی ولادت تک، اسلام کے عطا کردہ نظام پر، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے عطا کردہ احکامات پر خصوصی طور پر توجہ کرے، اور اس مرحلے میں اگر ماں باپ دونوں اس نظام پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اولاد نیک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہماری آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب محسوس ہو کہ عورت حاملہ ہو گئی تو اس موقع پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ سیدہ مریم اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی۔ جب یہ دعائیں میں پڑھتا ہوں اور ان دعاؤں پر غور کرتا ہوں تو ایک عجیب و غریب کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ کیا شان رہی ہے اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مدد و نصرت ان نفوس قدسیہ کے ساتھ رہی۔ توجہ کریں، سیدہ مریم اپنی والدہ کے شکم مبارکہ میں ہیں، اور سیدہ مریم کی والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اذ قالت امرات عمرانا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔ سورۃ آل عمران میں سیدہ مریم کی والدہ کی دعا بیان کی گئی، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، تیری بارگاہ میں مولا وقف کرتی ہوں۔ ایک نبی کی بیوی، اللہ اکبر، اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، جسے قرآن نے بیان فرمایا، اے اللہ میرے پیٹ میں ہے جو اولاد، جو بچہ، میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، پس تو اے پروردگار اسے میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کریں، غور کریں، انبیاء کرام علیہم السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسی دعا کی جاتی تھی۔ سیدہ مریم کی والدہ حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اللہ اکبر، دعا کر رہی ہے، اللہ کے حضور دعا کر رہی ہے۔ یہ دعا ہمیں قرآن مجید کے ذریعہ عطا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاملہ عورتیں
خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، بالخصوص وہ دعائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس سلسلے میں ایک لاہ عمل عطا کیا گیا۔ اس دعا کے ذریعہ ہر حاملہ عورت کو توجہ دلائی گئی کہ جب حمل قرار پائے تو حاملہ عورت خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے بچے کے لیے، ہونے والے بچے کے لیے گڑ گڑا کر کے دعا کرے، دعا، اور اللہ کے حضور اس طرح سے عرض کرے کہ اللہ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو اسے ایک عظیم انسان بنا۔ اللہ کے حضور دعا کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ میں اس لیے آپ کی فکر کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے، آج کی تاریخ میں 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، ماں کی بھی سوچ الگ ہوتی ہے، باپ کی بھی سوچ الگ ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ بیٹے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو، بیٹی ہوتی ہے تو مایوسی ہوتی ہے۔ پہلے اس شیطانی سوچ کو اپنے دل دماغ سے نکال کر کے پھینک دینا چاہیے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کو یکساں نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بیٹی کو اگر ہم کم سمجھیں یا حقیر نظر سے دیکھیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ مریم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضور کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدہ فاطمہ کی پیاری شہزادی سیدہ زینب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہوش میں آؤ۔ زاویہ کیا ہوتا ہے؟ عورت حاملہ ہوتی ہے تو حاملہ ہونے کے بعد پلاننگ شروع ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ایڈوکیٹ بنائیں گے، ہم اسے اے بنائیں گے، وہ بنائیں گے، فلاں بنائیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کی خواہش پوری ہو، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ہمارا دین اس سے روکتا نہیں ہے، مگر یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ نیک اولاد کے لیے اسلامی تربیت کیا ہونی چاہیے، اس پر آپ توجہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں کیسی دعا کرنی چاہیے، دعا کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، ہمیں جو تربیت دی جا رہی ہے اس پر غور کریں۔ اللہ کے حضور عرض کریں کہ اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو اسے ایک عظیم انسان بنا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو اسے مسلمان اور مومن بنا، اسے سچا اور مخلص دائی بنا، اسے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور لمبی عمر دینے کے بعد شہادت کی موت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ اسے میری، اپنے والد، اپنے بھائیوں اور تمام مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کریں ہماری تربیت کیسے کی جا رہی ہے۔ اے اللہ اسے میری، اپنے والد کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی اور تمام مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میرے بیٹے کو، میری اولاد کو ایسی خوبیوں والا بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اے اللہ اس کے حمل کو آسان فرما، اس کی پیدائش میں آسانی فرما، اس کے راستے کو آسان فرما۔ تو ہی ہے جس نے اسے تخلیق فرمایا ہے اور تو ہی ہے جس نے اسے بنایا اور اسے سنوارا۔ اے اللہ میں تیری مدد چاہتی ہوں، میں اپنی قوت اور طاقت سے دستبردار ہوں اور اسے صرف تیری ہی سپرد کرتی ہوں، تیرے ہی سپرد کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ جو عورت حاملہ ہوتی ہے وہ دعائیں کثرت سے اس طرح سے کرے اور عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے اس کی حفاظت فرما اور اس کے دل میں توحید ڈال دے۔ اے ارحم الراحمین اس کی تربیت پر میری مدد فرما، اس کی تربیت کرنے میں اے اللہ میری مدد فرما، اسے تیری توحید کو ماننے والا بنا، تیرے محبوب کی رسالت کو ماننے والا بنا، آخرت پر ایمان رکھنے والا بنا۔ اللہ اکبر۔ والد اس مرحلے میں اپنی بیوی سے انتہائی نرمی اور شفقت کا رویہ رکھے، دونوں دعا کرے، ماں بھی دعا کرے، باپ بھی دعا کرے، ماں کثرت سے دعا کرے۔ بچہ حمل میں ہے
عورت حاملہ ہو گئی، اس موقع پر یہ دعائیں گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کریں. اللہ اکبر. کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والی بنے. اللہ کے حضور اس بچے کے لیے گڑ گڑا کر کے دعا کریں، اور خاص طور پر یہ عرض کریں کہ مولا اپنے فضل و کرم سے صحت مند اولاد مجھے عطا فرما، اور اس کی تربیت کرنے میں مولا میری مدد فرما. اللہ کی مدد کے بغیر ماں بھی تربیت نہیں کر سکتی، باپ بھی تربیت نہیں کر سکتا. اللہ کے حضور یہ دعا گڑ گڑا کر کے کرنی چاہیے. اور اس مرحلے میں والد کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، یعنی شوہر کی، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے، آسانی کرے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، بدسلوکی نہ کرے. اس کا بڑا نفسیاتی اثر مثبت عورت پر اور عورت کے حمل پر پڑتا ہے. یہ باتیں بہت ہی اہم تھیں جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کی. انشاءاللہ باذن اللہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا، اور اس پر ہم لوگ انشاءاللہ باذن اللہ مزید گفتگو کریں گے. تربیت اولاد کے حوالے سے خطاب کے اس سلسلے کو ہم کل بھی جاری رکھیں گے. کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس اہم موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے صدقے و طفیل میں ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے. مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. مولا اس شیاری کو درگزر فرما. جانے انجانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ہیں ان خطاؤں کو معاف فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہماری اس شیاری کو درگزر فرما. جمعۃ المبارکہ کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرما. کرونا وائرس سے مولا عالم انسانیت کو بالخصوص وطن عزیز کو نجات عطا فرما. جتنے مریض زیر علاج ہے مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما. کلمے کی موت نصیب فرما. قبر میں زیارت رسول نصیب فرما. مولا تبارک و تعالیٰ حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.